علیکم، پروگرام ٹاک شاک کے لیے میں ہوں اعزاز سید اور میں ہوں فخر درانی۔ آج کے ٹاک شاک کا آغاز ہم ایک اور افسوسناک واقعے سے کریں گے، ایک ایسے واقعے سے کریں گے، ایسے پاکستانی کے بارے میں، نوجوان پاکستانی کے بارے میں جو وفات پا گیا، مگر اس کی وفات پر اس کے اہل خانہ سے کسی وزیر نے، کسی مشیر نے، کسی حکومتی عہدیدار نے، کسی بڑے سرکاری عہدیدار نے تعزیت نہیں کی، اور وہ کیسے وفات پایا اور کیا بیت رہی ہے اس کے ساتھ، اس کے اہل خانہ کے ساتھ، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر ہم 5 اگست کے حوالے سے یوم استحصال کشمیر بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آج 5 اگست کو پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان بھی کر رکھا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پھر ہم پاکستان میں وزیر خارجہ جو افغانستان کے تھے، انہوں نے دورہ کرنا تھا، اس کا کیا بنا، وجہ کیا بنی کہ وہ دورہ پر نہیں آئے، اور دوسرے نمبر پہ ایران کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ ایران کے ساتھ پاکستان کے زمینی سطح پر جو رابطے ہیں، جو زائرین یہاں سے جایا کرتے تھے وہ تو ختم ہو گیا ہے، لیکن ایئر سروس کا آغاز ہو گیا ہے پاکستان اور ایران کے درمیان، تو اس کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتائیں گے۔ تو آئیے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں۔ فخر آپ ٹھیک ہے؟ شاہ جی اللہ کا شکر، آپ خیریت سے؟ آپ بتائیں کیا نئی تازی ہے؟ کوئی نئی تازی نہیں، بس ابھی میں تو آ رہا ہوں آفس، تو پہلے میں یہ ڈر رہا تھا کہ شاید کہیں پی ٹی آئی کے احتجاج کی وجہ سے راستے بند نہ ہوں، لیکن راستے سارے کھلے تھے، خاص صرف تھوڑی سی پولیس تھی، F8 جو انڈر پاس نیا بنا ہے اس کے پاس پولیس تھی، لیکن راستے کھلے ہوئے تھے۔ تو یہاں پہ اسلام آباد میں تو مجھے کوئی احتجاج کی وہ نظر نہیں آئی، کوئی آثار بھی نظر نہیں آئے کہ تو ان کی لیڈرشپ تو کہاں ہے؟ وہ ہم نے تو پیچھے کچھ بتایا تھا بالکل، آپ ہاں کو وہ آپ نے ہی بتایا تھا کہ جب سے یہ انسداد دہشت گردی عدالتوں سے جو فیصلے آنا شروع ہوئے ہیں، اور تمام تر جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی وہ خیبر پختونخوا شفٹ ہو گئی، وہاں پہ ایٹ لیسٹ ان کو ریفیوج ہے اور پناہ ہے اپنی حکومت کی وجہ سے۔ شاہ جی اس پہ تو ذرا بعد میں بات کریں گے، مجھے پہلے وہ افسوسناک واقعے کے حوالے سے بتائیں، وہ دیکھ کے ہی میرا جو ہے نا وہ رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ فخر میں تو آپ سے ابھی بات کا میں آپ نے چونکہ بات چھیڑی کہ آپ ڈرائیو کر کے آ رہے ہیں تو میں ذہنی طور پہ ادھر ہوں۔ یہ محمد وسیم کی کہانی ہے فخر، یہ 31 سال کا نوجوان ہے، بالا کوٹ سے اس کا تعلق ہے، یہ یہاں پر میٹرو بس سروس میں کام کرتا تھا، صرف 37,000 روپے ماہانہ میں۔ 2 بچی ہیں اس کی، آپ دیکھیں تصویریں بچیوں کے ساتھ جو باپ کی محبت ہے جو بھی ہے، اور یہ یہاں پر اسلام آباد میں ترامڑی چوک کے علاقے میں کرائے کے مکان پر رہتا تھا۔ تنخواہیں انہیں لیٹ ملتی ہیں، اور تنخواہیں لیٹ ہونے کی وجہ سے آپ ظاہر ہے جو تنخواہ کہتے ہیں جی ہم یکم کو دیں گے، لیکن یہاں پر روایت یہ ہے کہ 15-16 تاریخ کو دیتے ہیں، وہ تنخواہ ان کی لیٹ آنی تو 2 ماہ ہو گئے تھے، اس نے گھر کا کرایہ بھی نہیں دیا ہوا تھا۔ اس کا کام تھا سیکیورٹی کا، کہ میٹرو بس کا جو ٹریک ہے وہاں پہ چیزیں اکثر چوری کر دیتے ہیں لوگ، آپ کو پتہ ہے نا کہ ہاں لوہا لگاؤ، لوہا اتار کے لے جائیں گے، اور چیزیں ہوتی ہیں اکوپمنٹ۔ تو یہ اس روز 28 جولائی کو یہ یہاں پر میٹرو بس ٹریک ہے یہاں پر شہید ملت کے قریب، تو وہاں پر فخر بیٹھا ہوا تھا، تو بس جو آئی ہے اس نے ہٹ کیا، میٹرو بس جیسی کمپنی میں میٹرو بس والوں نے اس کو ہٹ کیا، اور اتنی بری سے ہٹ کیا کہ اس کے جسم کے پرخچے اڑ گئے ہوئے۔ اب یہ تصویریں تو ہم بلر کر کے ہی چلا سکتے ہیں، یہ تو چل بھی نہیں سکتی جو تصویریں ہیں۔ تو ڈرائیور نے روکی کیوں نہیں؟ یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا اس بس کے اندر محمد حفیظ نامی ایک شخص ہے، انہوں نے ٹویٹ کی ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی یہ نوجوان اسی ٹریک کے سائیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ایک بس والا گزرا ہے لیکن اس نے ہٹ نہیں کیا، اور ہم دیکھ رہے تھے، کہہ رہا تھا کہ میں پیچھے سیٹ پہ بیٹھا تھا، مجھے بھی نظر آ رہا تھا کہ وہ نوجوان ایک بیٹھا ہے، اور ہمارے بس والے نے ہٹ کیا۔ اب وہ ہٹ ہو گیا اور یہ جو بس والا یہ آگے چلا گیا، یہ رکا ہی نہیں۔ اچھا، یہ سیکریٹریٹ میں جا کے رکا، بعد میں اس کی لاش کو اٹھایا گیا، اور ظاہر ہے قیامت ہے اس کے گھر والوں کے لیے بھی۔ بالکل۔ اور آپ دیکھیں کہ کسی نے کوئی ان کو پوچھا نہیں ہے۔ اب 37,000 روپے تنخواہ ہے، 2 ماہ آپ کی تنخواہ نہیں آیا، آپ کو 50,000 روپے دے رہے ہیں، اور کم از کم وہ تنخواہ ہی دے دیتے پوری۔ نہیں مطلب نہیں، وہ غالباً کو 40-50,000 روپے کسی نے وہاں پر دیے بھی۔ اب وہ تو اس کے کفن دفن پہ ہی پورے ہو گئے۔ اب ایک بندہ ہے
جو دوران ملازمت مارا گیا ہے، کوئی اس کی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ براک کمپنی اور میٹرو کمپنی اور یہ بڑے بڑے نام، یہ بڑے بڑے مخیر حضرات، یہ یہاں پر بڑے بڑے سیاستدان قومی اسمبلی، ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم سے چند گز کے فاصلے پر، یہاں پر فوجی انسٹالیشنز ہیں ان کے چند گز کے فاصلے پر، یہاں پر بڑے بڑے محل ہیں ان کے چند گز کے فاصلے پر، یہاں پر میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے چند گز کے فاصلے پر، اور ان کی خبر کوئی کسی نے نہیں لگائی. ان کی خبر، میری اس کے بہنوئی سے بات ہوئی ہے تو وہ کہہ رہا تھا جی میں تو میڈیا والوں کے پیچھے بھاگتا رہا ہوں، میری تو خبر کسی نے نہیں لگائی. اور مجھے بڑا دکھ ہوا. اور اس نے کہا کہ جی ہم نے بڑی مشکل سے درخواست دے کے پرچہ کروایا تھانہ کوسار میں، تو ہمیں تو جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ بھی نہیں دے رہے، لیکن وربلی بتا رہے ہیں کہ جی وہ کلیئر کٹ ہے کہ اس کو ہٹ کیا گیا. دکھ کی بات ہے، کتنا افسوسناک. میرے خیال میں حکومت کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے. غریب آدمی کی جان بھی چلی جائے تو میڈیا کے لیے وہ خبر نہیں ہوتی. آپ دیکھیں کتنی تکلیف دہ. آئی بلیو کہ اس کے اوپر محسن نقوی جو کہ وزیر داخلہ ہیں وہ نوٹس لیں گے، یا وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری اس کو پیسے دلوائیں. اس کی اگر انشورنس نہیں تھی تو پوسٹ تھامس، وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اس کی انشورنس کی رقم وہ دلوائیں، اور ان تمام لوگوں کی انشورنس دلائیں. حکومت کو ان کی فیملی کو ایٹ لیسٹ، اور جان تو واپس نہیں آ سکتی، کم از کم ان کے بچے، ان کی فیملی، جو دو چھوٹے بچے ہیں ان کا تو ایک فیوچر کا کچھ وہ کرنا چاہیے، اور حکومت کو ان کی مدد کرنی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک کام کے دوران وہ بندہ اپنی جان شہادت کر دی لوگوں کے لیے، لوگوں کا ہے نا، وہ چلا گیا ہے. اور کوئی اب دو بچیاں اس کی، اور میں نے سنا ہے کہ اس کی جو وائف ہے وہ ایک اور بیبی کو ایکسپیکٹ کر رہی تھی. تو یار ویری سیڈ. میں تو بڑا ہی ڈسٹرب ہوں. بالکل شاہ جی آپ نے ڈسٹرب کر دیا واقعی. خیر اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے مغفرت فرمائے، اور حکومت کو بھی اس حوالے سے امید ہے کہ یہ کم از کم اس فیملی کی مدد کریں گے مالی طور کے اوپر. اور مزید میرے پاس تو کوئی نہیں ہے الفاظ. اور فخر اب میں حکومت کو ہی کہہ رہا ہوں، یہ اپوزیشن کا حال بھی دیکھ لیں. احتجاج کے لیے ان کے پاس یہ ایشو ہیں، ان کو اٹھائیں نا آپ. بالکل یہ ایشو آپ جاتے ہیں جا کے، ٹھیک آپ کا صرف ایک ہی منترا ہے کہ ہم نے خان صاحب کا ہی ظلم، پوری دنیا کا خان صاحب کے اوپر ہی ہو رہا ہے، جو عام آدمی کا ظلم ہے اس کو کوئی اٹھا ہی نہیں رہا. بڑی میں تو ڈسٹرب ہو گیا ہوں یار اس بات سے. خیر شاہ جی آپ یہ بتائیں، چلیں اس پہ ہم فالو اپ بھی کریں گے، اور امید ہے کہ حکومت کوئی اس پہ ایکشن لے گی. ایک تو جو ذمہ دار ہے ڈرائیور، اس کے حوالے سے بھی، اور مالی طور کے بھی کم از کم اس کی فیملی کو وہ کرے گی. اب مجھے یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے آج جو ہے نا یہ 5 اگست بڑا اہم تھا، وہ اس لیے بھی کہ عمران خان کے 2 سال پورے ہو رہے ہیں جیل میں. اور 5 اگست اس لیے بھی اہم ہے کہ آپ کو یاد ہو پی ٹی آئی کا پہلا سال تھا حکومت کا 2019 5 اگست کو. اس دن نریندر مودی نے کشمیر کو جو ہے وہ اس کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا وہ ختم کیا، آرٹیکل جو 370 اس کو ریووک کر کے. بعد میں جو سپریم کورٹ تھی انڈیا کی 2023 میں دسمبر میں، انہوں نے اس کو ایبروگیشن جو تھی اس کے اوپر بھی فیصلہ دیا. اس دونوں کے اوپر بات کرتے ہیں. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ 2 سال عمران خان کو ہو گئے جیل سے، وہ باہر نہیں نکلے. مختلف انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ حکمت عملی اپنائی ہے. انہوں نے امریکہ سے پہلے جو ہے وہ ایک امیدیں باندھی تھی، ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد جو ہے وہ لابنگ بھی شروع کی انہوں نے وہاں پہ. پہلے بائیڈن ایڈمنسٹریشن اور پھر اس کے بعد ٹرمپ کے لیے یہ امید تھی کہ جب یہ جیت کے آئے گا تو عمران خان کی رہائی کے لیے سب سے پہلا کام یہ ایگزیکٹو آرڈر یا کوئی بھی وہ کرے گا وہ ٹرمپ عمران خان کی رہائی کے لیے، کہ یہ کہا جاتا تھا کہ عمران خان کے ذاتی دوست ہیں. وہ نہیں ہوا. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے جو احتجاج کی حکمت عملی اپنائی 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، اس کے باوجود بھی یہاں پہ کچھ نہیں ہوا. ریاست کے ساتھ جو ایک کنفرنٹیشن اور ایجیٹیشن کی جو پالیسی تھی اس سے بھی کوئی کامیابی نہیں ہوئی. آج بھی احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا، کوئی خاطر خواہ میں نے آپ کو بتایا یہاں اسلام آباد میں تو ایٹ لیسٹ کچھ نہیں نظر آیا. تو وہ بھی بظاہر لگتا ہے کہ اب وہ جو اسٹریٹ پاور تھی ان 2 واقعات 9 مئی اور نومبر 2024 والے کے بعد ان کا جو ورکر ہے وہ بھی نکلنا چھوڑ گیا ہے. تو اب پی ٹی آئی کے پاس آپشن کیا ہے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا آج کا جو پروٹیسٹ ہے وہ ناکام کیوں ہوا ہے؟ فخر میں بصد احترام، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لڑائی ریاست سے کم
اور اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ ہے. اسٹیبلشمنٹ میں بھی شخصی انہوں نے ذاتی لڑائی جی بنا جی لی. وہی نا, اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی ہو رہی ہے بیسیکلی. دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا آج کا احتجاج کیوں ناکام ہے, اس کی وجہ آپ کو پتہ ہے کہ ساری ان کی قیادت تو چلی گئی ہوئی ہے, فیصلے ہو گئے ان کے خلاف, وہ سارے کے پی کے میں اکٹھے ہو گئے. لیکن آج ایک بڑا واقعہ اور بھی ہوا ہے, چھوٹا ہے اس اعتبار سے لیکن سمبولکلی اس کی اہمیت بڑی ہے, اور وہ ہے پی ٹی آئی کے ایک رکن قومی اسمبلی ہے شیخ وقاص اکرم. ان کے بارے میں آج قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران سردار ایاز صادق نے ایوان کے اندر ریلیونٹ کلاز رولز پڑھ کے سنائے. غالباً رول 40 ہے اور آرٹیکل 167 ہے, وہ پڑھ کے سنایا کہ شیخ وقاص اکرم مسلسل 40 روز سے غیر حاضر ہیں قومی اسمبلی سے, اس لیے ان کی جو نشست ہے اس سے انہیں محروم ہونا پڑے گا کیونکہ یہ رولز ہیں. یہ انہوں نے پڑھایا اور انہوں نے کہا جس کی قرارداد جو ہے وہ ایوان میں پیش کی جائے گی. بعد میں سیالکوٹ ڈسکا سے رکن قومی اسمبلی خاتون نون لیگ کی نوشین افتخار, انہوں نے قرارداد پڑھ کے سنائی کہ جی شیخ وقاص اکرم چونکہ 40 دن سے مسلسل نہیں آ رہے, اس لیے ان کو ان کی نشست سے محروم کیا جائے, ڈی سیٹ کر دیا جائے. اور عامر ڈوگر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی لیڈر ہیں, انہوں نے بڑا اس معاملے کو اٹھایا بھی, پی ٹی آئی کے باقی رہنماؤں کے بارے میں بات کی, عمران خان کے بارے میں بھی بات کی, زرتاج گل کے بارے میں بھی بات کی, عمر ایوب کے بارے میں بھی بات کی, تمام لوگ جو آپ کو پتہ ہے 10 لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, تمام کے بارے میں بات کی. لیکن اس نقطے کے اوپر بھی بات کی کہ دیکھیں یہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. اس کے اوپر سردار یہ جو رول ہے یہ انٹروڈیوس کس نے کروایا تھا؟ میرے علم میں نہیں ہے. یہ آپ کو پتہ ہے اسحاق ڈار جب یہ ایبسنٹ تھا نا تو یہ عمران خان کے دور میں اس میں کوئی ترمیم کی گئی تھی. عمران خان کے دور میں ہوا تھا کہ جو بندہ حلف نہ لے, کوئی اس طرح کی بات کوئی نہیں ایبسنٹ رہے تو اس پہ جو ہے اس کو ڈی سیٹ کر دیا جائے. ہاں جی ہاں. تو اس کے اوپر سردار ایاز صادق نے کہا کہ دیکھیے اسی رول کے تحت پچھلی اسمبلی سے محمد میاں سمرو کو اپنی نشست سے ہاتھ دھونا پڑا تھا. ٹھیک, محمود خان اچکزئی کھڑے ہو گئے, انہوں نے بھی بڑی تنقید کی گورنمنٹ کے اوپر, اور جو اعظم نذیر تارڑ ہیں ان کو تو انہوں نے جو محمود خان اچکزئی ہیں انہوں نے شریف الدین پیرزادہ کے لقب سے نواز دیا کہ اعظم نذیر تارڑ جس طریقے سے دور حاضر کے پیرزادہ ہیں, انہوں نے شریف نہیں کہا لیکن سب کو پتہ ہے کہ وہ شریف الدین پیرزادہ کا نام نے. خیر اعظم نذیر تارڑ نے کوئی ایسی بات نہیں کی, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا جی میرے محترم ہیں, میں ان سے پرسنلی بھی بات کروں گا. اسی طرح انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی کے اوپر بھی بڑی تنقید کی کہ آپ کے دور میں جس طرح اراکین پارلیمنٹ گرفتار ہوئے آپ نے کچھ نہیں کیا, جس طرح 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تو بڑی تنقید ہوئی. تو ان شارٹ یہ کہ شیخ وقاص اکرم کی ریزولوشن پیش کر دی گئی, اب ان کو ڈی سیٹ کریں گے. اچھا, اب شیخ وقاص اکرم جو ہے ان کا موقف آنا بڑا ضروری ہے. ہماری نوشین یوسف ہیں جو پارلیمنٹ کور کرتی ہیں, تو نوشین یوسف نے غالباً ان سے بات کی ہے اور ٹویٹ بھی کیا کہ, اور شیخ وقاص اکرم کا یہ موقف عامر ڈوگر نے بھی ایوان میں بتایا کہ وہ درخواستیں دیتے رہے چھٹی کی, مگر وہ درخواستیں انٹرٹین ہی نہیں کی گئی. اچھا, ویسے شاہ جی یہ درخواستیں ہر ممبر دیتا ہے اور اکثر سپیکر کی ثوابدید ہوتی ہے. وہ جب بھی جس دن سیشن ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے یہی درخواستیں لیو اپلیکیشن دی جاتی ہیں تو وہ منظور کر دی جاتی ہیں ود جو ہے وہ پیڈ لیو ہوتی ہیں. یہ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی ہے, یہ جو حکومت کی طرف سے کی جا رہی ہے نا. یہ جی فخر, میں وہی عرض کر رہا ہوں, آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ سردار ایاز صادق, میں پرسنلی انہیں بڑا ریگارڈ کرتا ہوں اور میں سمجھتا بڑا وائز آدمی ہے, لیکن سردار ایاز صادق صاحب کے اوپر کچھ سوالات پیدا ہوئے ہیں اور بڑے سیریس سوالات پیدا ہوئے ہیں. میں تو سمجھتا تھا کہ سردار ایاز صادق میں اتنی کیپیسٹی ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی کہ وہ اس سارے یہ جو ایسکلیٹ ہوا ہے نا معاملہ, اس میں ڈی ایسکلیٹ کر سکتے ہیں. آج بھی انہوں نے کوشش پہلے کی ہے. آپ کو یاد ہے کہ حکومت اور ان کی مذاکراتی ٹیم اور انہوں نے ہی پیشکش کی تھی پہلے, آپ کو یاد ہوگا. جی مجھے اچھی طرح یاد ہے. آج بھی انہوں نے کہا, محمود اچکزئی صاحب کو کہا, لیکن ان کے زیر انتظام نیشنل اسمبلی میں اس طرح ممبرز آف پارلیمنٹ ان کی درخواستیں جا رہی ہیں تو پھر یہ ان کے اوپر بھی سوال پیدا ہوتا ہے. تو میں آئی ایکسپیکٹ کہ وہ اس کام کو روکیں گے, اور یہ زیادتی ہے شیخ وقاص اکرم کے ساتھ. ہمارا شیخ وقاص اکرم سے
کسی بات پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کو ان کے علاقے کے عوام نے منتخب کیا ہے اور لیو وہ اپلیکیشن آئی ہوئی ہے تو وہ پھر ایٹ لیسٹ یہ بڑی ان کا رائٹ زیادتی تھا. ہوئی ہے. تو ایک تو یہ ہوا. دوسری فخر جو آپ نے بات کی کہ آج ایوان کے اندر بھی یہ بات ہوتی رہی. ایوان کے اندر جب تقاریر ہو رہی تھی کشمیر کے اوپر، 2 قراردادیں پاس کی گئیں. ایک قرارداد امیر مقام صاحب نے پیش کی تھی، ایک شازیہ مری صاحبہ نے انگریزی میں پیش کی. تو دونوں قراردادیں منظور ہوئیں. جب بات چیت ہونے لگی تو پی ٹی آئی کے تمام اراکین جو ہے چلے گئے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسلم گمن وہاں پر موجود رہے. اسلم گمن صاحب نے کشمیر کے والے سے بات کی، کہا کہ جی حالیہ پاکستان انڈیا سٹینڈ آف جو ہے اس کے اوپر بھی ہمارے قائد نے ہم نے حمایت کی ہے اور یہ زیادتی ہے، لیکن ہمارے قائد کے ساتھ بڑی زیادتی ہے. ایوان کے اندر اگر آواز اٹھائی ہے تو 2 بندوں نے پراپرلی، باقی اور 2-3 بندوں نے بھی بات کی ہے، لیکن ایک تھے عامر ڈوگر اور دوسرے تھے بریگیڈیئر اسلم گمن. اور پھر بریگیڈیئر اسلم گمن بھی اپنی بات کر کے وہاں سے چلے گئے. خالی ہی تھا ان کا کشمیر کی قرارداد میں کوئی پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اچھا جواب جو حکومت سائڈ دے رہی تھی، حکومت سائڈ پہ تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے ایک روایتی جواب طلال چودھری کھڑے ہو گئے. طلال چودھری آپ کو پتہ ہے وہ بڑے فکرے باز بڑے، انہوں نے بڑی فیصلہ آبادی ٹچ ہے. جی فیصلہ آبادی ٹچ ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ بچوں کے بارے میں آنے کے بارے میں کہتے ہیں ہمیں ٹریکنگ نمبر نہیں دے رہے، اور پہلے پھپھیاں نکل آئیں، عزیز و کارب نکل آئے، بیگم نکل آئی، تو اب بچے بھی آ کے کیا کر لیں گے. انہوں نے بڑے نہیں تو ٹریکنگ نمبر ان کے پاس بھی تو ہوگا نا، حکومت کے پاس. نہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے آپ دیں. انہوں نے بات گولی رکھی ہے. حکومت کیا کہتی ہے کہ اپلائی نہیں کیا ویزا کے لیے؟ حکومت نے تو کوئی کلیئرٹی نہیں دے رہی. ایکچولی میری اطلاعات کے مطابق ویزے انہوں نے اپلائی کر دی ہیں. اچھا ہاں میری اطلاعات کے مطابق ویزے وہ کیوں ٹریکنگ نمبر نہیں دے رہے پھر؟ مجھے نہیں پتا. انہوں نے تو میرے خیال میں جاری کیے ہیں شاید. پی ٹی آئی نے؟ پی ٹی آئی کے کچھ بندوں نے شاید ٹویٹ وغیرہ بھی کیا ہے اچھا اس طرح سے. خیر یہ تو معاملہ تھا، لیکن سب سے جو دلچسپ تقریر ہے نا وہ ہمارے دوست کھیل داس صاحب کی. اچھا وزیر مملکت برائے آپ کو پتہ ہے وزیر مملکت ہیں، تو انہوں نے بھرپور طریقے سے اپوزیشن کی ایسی کی تیسی پھیری. انہوں نے کہا جی یہ کیا بیچتے ہیں، ہم نے ثابت کر دیا ہے یہ پاکستان انڈیا سٹینڈ آف کے اوپر بھی اور باقی چیزوں پر کہ پاکستان آگے ہے. انہوں نے کہا ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور جا کے دیکھ لیں کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں، لوگ فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں. تو انہوں نے بڑی بھرپور پی ٹی آئی پہ تنقید کرتے ہوئے، پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی اصل میں عوام پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، عوام جو ہے فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں. مطلب انہوں نے 2 ٹوک کر دی بات کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا، عوام ٹیکنیکلی وہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی نہیں، لوگ فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں. تو شاہ جی کشمیر کے حوالے سے کیا حکومت کی طرف سے بس یہی قرارداد ہی آئی ہے؟ فخر حکومت نے قرارداد پیش کی ہے اور اس کے اوپر ظاہر ہے جو پاکستان ہندوستان کا جو سٹینڈ آف ہوا وہ اس میں پاکستان نے جو رول پلے کیا اس کے بارے میں باتیں کی. کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے، لیکن ایک ظاہر 5 اگست کے حوالے سے یہ ضرور کہا گیا کہ یہ جو 5 اگست آج منایا جا رہا ہے یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہوا تھا. یہ عطا تارڑ نے وہاں پر گفتگو کی. تو خیر فخر شاہ جی ویسے اس کا دیکھا جائے نا، آپ کو یاد ہے نا کہ جب یہ 5 اگست کو کشمیر کی انہوں نے ریووک کرنا تھا آرٹیکل 370، تو اس سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ہی کشمیر میں کرفیو نافذ کر دیا گیا تھا. آپ کو یاد ہے اس سے کچھ عرصہ پہلے میرا ایک کلپ بڑا مشہور ہوا تھا، آپ کو یاد ہے وہ؟ مجھے وہ یاد نہیں ہے جی. وہ میں نے کہا تھا کہ جی پاکستان کو پہلے سے اطلاع دی گئی تھی کچھ بڑا ہونے والا. ہاں مجھے بلکہ یاد آ گئی، یاد آ گیا بالکل. اور اس بات پہ وہ جو جب کلپ یہ جب 5 اگست کے بعد کی بات ہے، راجہ عاطف ذوالفقار ہمارے دوست ہیں نیوز ٹو یو کے، انہوں نے میرا انٹرویو کیا تھا اور انہوں نے نیوز ٹو یو وہ شروع کر رہے تھے ایٹ دیٹ ٹائم غالباً. تو میں نے یہ انٹرویو ان کو دیا تھا اور اس کا کلپ بڑا مشہور ہوا. مجھے یاد ہے اس وقت وزیر اطلاعات تھے غالباً فواد چودھری، غالباً وہ تھے. انہوں نے بھی مجھے عاشق اوان تھی میرا فردوس، لیکن فواد چودھری نے مجھے کال کی تھی اور بھی کچھ حکومتی لوگوں نے کال کی تھی. انہوں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں، اور میں نے اطلاع دی تھی کہ یہ پیچھے اچھا. اور اس وقت ایٹ دیٹ ٹائم آپ کو یاد ہو فیض حمید صاحب بھی تھے اور یہ سارا وہی تھا. تو یہ ایک ٹریک 2 بھی چل رہا تھا فردوس عاشق، اور یہ جو اطلاع تھی وہ ٹریک 2 میں تھی. اچھا ٹھیک ہے. تو مجھ پہ بڑی تنقید کی گئی تھی ایٹ دیٹ ٹائم، لیکن ایکچولی شاہ جی بڑا ہی ویک رسپانس تھا جو عمران خان کی حکومت کی طرف سے، کیونکہ پاکستان کا کیس بڑا سٹرونگ تھا. یہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، یو این کے اندر قراردادیں آلریڈی پڑی ہیں، اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور اگر یہ اس کو یونین ٹیریٹری ڈکلیئر کر رہے تھے تو اس پہ میرا خیال ہے عمران خان نے جو
ویکسٹ آف دا ویکسٹ جو ویک وہ تھا رسپانس تھا کہ ہم جو باہر جا کے اسکول کے بچوں کے ساتھ وہ انسانی زنجیر بنا کے، اور مجھے یاد ہے پرائم منسٹر آفس سے میں فردوس عاشق اوان کا اس لیے کہہ رہا تھا کہ جب عمران خان احتجاج کے لیے باہر آئے تھے، فردوس عاشق اوان صاحبہ تھی، عمران خان تھے اور کچھ ان کے وزراء تھے، تو یہ ایک بس ان کی طرف سے کیا گیا تھا، یا سرینا چوک پہ ایک گھڑی انہوں نے نصب کر دی تھی۔ اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں یہ اس ٹائم کی جو حکومت تھی اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ اس کی ناکامی تھی جو کشمیر کا، کیونکہ ایک کلیئرلی پتہ چل رہا تھا کہ کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے کشمیر کے اندر۔ یہ نہیں پتہ تھا کہ 370 جو ہے وہ ریووک ہوگا، یہ ضرور تھا کہ کچھ نہ کچھ مودی گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے، اور اس وجہ سے ہی وہاں پہ کرفیو نافذ کیا گیا۔ تو یہ میرا خیال ہے ایک بہت بڑا فیلئر تھا عمران خان کی حکومت میں اس دور میں، جو ہم نے یہ کشمیر کے حوالے سے جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس پہ وہ کیا گیا تھا۔ جی ایسے ہی ہے، میرے خیال میں اس پہ اقوام متحدہ میں بڑی آواز اٹھائی جا سکتی، اور بھی چیزیں ہو سکتی تھی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کشمیر کا جو کنٹرول ہے ظاہر ہے وہ ہندوستان کے پاس ہے۔ انہوں نے 370 ریووک کیا، 370A کو ختم کیا، اور پھر دسمبر 2023 میں ان کی سپریم کورٹ نے اس کو کر دیا۔ اب سننے میں یہ آیا ہے کہ ہندوستان کچھ اور بھی کرنے جا رہا ہے کشمیر کے حوالے سے ہی، یونین ٹیریٹری سے اب اس کو جو اسٹیٹ کا درجہ دینے جا رہے ہیں۔ نہیں اسٹیٹ کا اسپیشل اسٹیٹس ود اسٹیٹ تو تھی نا پہلے ہی، وہ تو یونین ٹیریٹری میں آیا، یونین میں لے کے آ رہے ہیں، مطلب لیکن جیسے اسپیشل ریاستیں اسٹیٹس نہیں ہوگا، سنا یہی ہے۔ لیکن اگین اس کے بارے میں اقوام متحدہ کی جو قرارداد ہے غالباً 122 وہ بڑی کلیئر ہے، جس میں کشمیریوں کے لیے استصواب رائے کی بات کی گئی ہے، اور جی ہاں، اور نائب وزیر اعظم نے آپ کو پتہ ہے بات جو کی اٹلانٹک کونسل میں کہ جی کشمیریوں کو استصواب رائے کی حق حاصل ہے، تو کسی نے پوچھا جی کیا کہتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کروا لیں۔ تو بات ٹھیک کی انہوں نے کہ آپ استصواب رائے کروائیں، جہاں پر کشمیری جہاں پر چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ آئیں، وہ چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ جاتے ہیں جائیں، وہ چاہتے ہیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ، تو بالکل اس کی حمایت کرنی چاہیے جیسا وہ کشمیری چاہتے ہیں، یہ مجھے اور آپ کو فیصلہ نہیں کرنا۔ بالکل۔ تو یہ تو شاہ جی آپ مجھے یہ بتائیں، وزیر خارجہ آنا تھا افغانستان کا امیر خان متقی، بلکہ آپ نے مجھے یاد ہے سب سے پہلے خبر دی تھی جو ان کا ٹریڈ کے حوالے سے ایگریمنٹ اور یہ سارا کچھ، پھر کل ہم نے دیکھا کہ اس کے حوالے سے یہ رپورٹ کیا گیا کہ ان کا جو دورہ ہے وہ پوسٹ پون ہو گیا ہے، تکنیکی وجوہات بتائیے، تکنیکی وجوہات کی بنیاد پہ۔ مجھے یہ بتائیں تکنیکی وجوہات کیا ہیں تکنیکی، اور کب دوبارہ ان کا جو دورہ ہے وہ متوقع ہے؟ فخر، ایک بات جو مجھے سمجھ میں آتی ہے اور جو میں نے کچھ افغان دوست ہیں ان سے بھی بات کی، جب بھی افغان کوئی بھی وزیر کہیں پہ بھی ٹریول کرتا ہے ہمیں سسٹم پتہ ہونا چاہیے، تو چونکہ ان کے نام طالبان کی لسٹ میں، اقوام متحدہ کی آپ کو پتہ ہے طالبان القاعدہ کمیٹی ہے ایک، ٹھیک ہے، اس لسٹ میں ہے، تو سلامتی کونسل اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ یہ کوئی وزیر پاکستان آئے یا کسی بھی دنیا کے ملک میں جائے، پاکستان نہیں آئے، نہیں آئے، وہ سلامتی کونسل کی اجازت کے ساتھ ہی آئے۔ اچھا، تو ہر دفعہ اجازت لینی پڑتی ہے؟ بالکل، ہر دفعہ وہ جہاں کہیں پہ بھی جائیں گے، اگر وہ قطر بھی گئے ہیں، یو اے ای بھی گئے ہیں، تو وہ پاکستان کی وہ رشیا گئے ہیں، اجازت لے کے رشیا ان کا ڈیلیگیشن گیا تھا، وہ اجازت لے کے جانا پڑتی ہے، اور بعض ایسی جگہ ہیں جہاں پر وہ خود بھی فلائی کر کے اگر چلے جاتے ہیں تو اس کے اوپر ان کو جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے وہ اس پہ کارروائی کر سکتی ہے۔ غالباً یہ ایران گئے تھے بغیر اجازت کے، ایران سے سیدھا پھر چائنا گئے تھے، وہ میرے خیال میں ایران جو گئے نا اس کی وجہ سے سلامتی کونسل کے بعض ارکان کو ان کے اوپر اعتراض ہے، تحفظات ہے، اور غالباً میری جہاں پر کہ وہ سلامتی کونسل ہیز ناٹ گیون دیم گرین سگنل۔ اچھا، ہاں، کون سے ممالک کو تحفظات؟ یہ نہیں مجھے پتا کہ کون سے ممالک، لیکن یہ پتا ہے کہ سلامتی کونسل نے، ظاہر پاکستان تو چاہے گا کہ آئیں گے، پاکستان کے پاس تو آ رہے ہیں، پاکستان کا تو مسئلہ نہیں ہے، تو اب یہ کلیئرنس ہوگی تو اس کے بعد آئیں گے؟ اب جب تک سلامتی کونسل کی اجازت نہیں ہوگی یہ کہیں ٹریول نہیں کر سکتے، اور سلامتی کونسل کو کی اجازت لینے، اور پتہ نہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتے ان کی مشیر بھی کون ہے کہ آئی تھنک سو انہیں بھی کیئرفل رہنا چاہیے۔ اچھا شاہ جی، کل ایک اور بھی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ آپ کو پتہ ہے نا ایران کے صدر آئے یہاں پہ، اور اس کے فوری بعد جو ہے وہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو ان کا فون بھی آ گیا، تو یہ کیا کنیکشن ہے؟ فخر، دو باتیں، آپ نے ایران کی بات کی تو دو باتیں میں بتا دوں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان نے ابھی نائب وزیر اعظم بھی گئے تھے،
اور اس سے پہلے فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر بھی گئے تھے. دونوں میٹنگز میں ایران ڈسکس ہوتا رہا. وہ تو صدر ٹرمپ نے کہا بھی اپنے اس میں جو میڈیا ٹاک میں کہ دے نو بیٹر دین اینی ون, ایران کو وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. تو ہم پاکستان کیا بیچ رہا ہے؟ پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کی صلح کرا دیتے ہیں, ڈیل میں کوئی ہم آپ کی ڈیل کروا دیتے ہیں, ایران کے ساتھ آپ کی ڈیل کروا دیتے ہیں. اچھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ اسحاق ڈار جب ادھر تھے واشنگٹن میں تھے, انہوں نے عباس عراقچی کو فون کیا تھا یہاں پہ. اچھا جی ہاں, تو عباس عراقچی کو ڈی سی سے کال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اب جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو فردن ہو رہی ہیں, تو وہ معلومات تو ابھی نکل نہیں رہی, لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم صلح کروا رہے ہیں, اور یہ صلح کروانا پاکستان کے فائدے میں ہے. اس لیے فائدے میں ہے کہ پاکستان ایران کے ساتھ تجارت کر سکے گا, ایران پاکستان تاجکستان وہ گیس پائپ لائن ہے وہ بھی ہو سکے گی. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کا جو لائن ہے یہ ٹھیک ہے. یہ اگر کہ پاکستان میڈییٹ کر رہا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان یہ جو صلح کرانے کے حوالے سے, اور اس کا میرا خیال ہے تذکرہ غالباً یہ جو ابھی ایرانی صدر آئے ہیں دورہ پاکستان اس میں ہوا بھی ہے تذکرہ کوئی اس حوالے سے. اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان پر امریکہ بھی اعتماد کر رہا ہے اور ایران بھی اعتماد کر رہا ہے, شک نہیں ہے, تو وچ از ویری گڈ تھنگ میرے خیال میں. اور ایک اور بھی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کیونکہ آج کل میں خبریں بڑی ہو رہی ہیں, جو صدر ٹرمپ کی طرف سے کل ٹویٹ آیا انڈیا کے خلاف, اور بڑا ہی سخت رسپانس آیا منسٹری آف ایکسٹرنل افیئر کی طرف سے, جو انہوں نے 5 پوائنٹس دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ روس سے یورینیم خریدتا ہے تو وہ اچھا ہے, امپورٹ کرتا ہے. یورپین یونین کی جو ساری انرجی ہے وہ گیس وہ 76 بلین یا 70 بلین ڈالر ہے یا یورو, وہ ٹھیک ہے. پھر اس طرح جو فرٹیلائزر اور وہ بھی ٹھیک ہے, اور انڈیا اگر آئل خریدتا ہے تو یہ جو تنازعہ ہے امریکہ اور انڈیا کے درمیان, یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس طرف جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے, اور کیا انڈیا سسٹین کر پائے گا امریکہ کی اس طرح کی؟ انڈیا کو تجارت کے اعتبار سے تو ڈیمیج ہو سکتا ہے, لیکن یہ لانگ ٹرم چلے گا نہیں. یہ چیزیں الٹیمیٹلی ٹھیک ہو جائیں گی. میں اب آپ کو بتاؤں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ظاہر ہے امریکہ ایک بہت بڑی منڈی بھی تو امریکہ ہے نا. اگر امریکہ ان کی تجارت کے اوپر ٹیرف لگا رہا تو مسئلہ ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم بھارت کو بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کا ریٹروسپیکشن تو وہاں پر بھی ہوگی, اور ایٹ دی سیم ٹائم یہ زیادہ دیر چلے گی نہیں. اچھا, میرا یہ خیال ہے. اس کی وجہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے, ان کو بھی سستے مال کی ضرورت ہے, اور ان کو بھی امریکہ کو بھی چاہیے, امریکہ کو بھی ان کی ضرورت ہے. تو یہ میرے خیال میں امریکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, آپ کو پتہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے بات منوانے کے لیے وہ سختیاں کرتے ہوتے ہیں. یہ تو جو کل انہوں نے ٹویٹ کیا وہ سیدھی دھمکی ہے نا. اگر سویلائزڈ بات کریں تو وہ تو سیدھی دھمکی ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ ٹرمپ صاحب کا تو ذاتی غصہ بھی ہے مودی صاحب کے اوپر. آپ کو یاد ہے انہوں نے اپنی کیمپین میں بلایا تھا اور مودی صاحب نہیں گئے تھے. وہ میرے خیال میں ٹرمپ صاحب بھولے نہیں ہیں. تو خیر وہ ہم انڈیا چلے گئے. شاہ جی ویسے مجھے لگتا ہے یہ انڈیا بہت زیادہ ڈیمیج ہوگا. یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کچھ وقت کے لیے ہو سکتا ہے, ٹیمپریری ہو سکتا ہے. دیکھیں جو بزنس کمیونٹی آپ سمجھتے ہیں مستقل ہوگا؟ نہیں, مستقل نہیں. 3 سال انف جو ہے ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے. صدر ٹرمپ کا جو ہے وہ 3 سال کا ٹینیور ہے. دیکھیں جو بزنس یا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یا جو انویسٹر آ رہا ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ سب سے پہلے یہی چیزیں دیکھتا ہے. امریکہ جو سب سے بڑی مارکیٹ ہے, جو انڈین پروڈکٹس خاص طور پہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اس میں کیا ہے, ٹیسلا ہے, آئی فون ہے, ایپل کا ہے, یہ ساری ان کی منڈی کہاں ہے, امریکہ میں ہے. اور امریکہ میں اگر ان کی پروڈکٹس کے اوپر اتنا زیادہ اگر وہ لگ جاتا ہے, ٹیرف لگتا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پہ وہ کمپنیز اپنے مزید انویسٹمنٹ کریں گی؟ کبھی بھی نہیں کریں گی. تو یہ میرا خیال ہے کہ انڈیا اس کو سسٹین نہیں کر سکتا. کل جو جے شنکر کا ایک بیان تھا نا, وہ آپ کو پتہ ہے اس نے کیا کہا کہ جو یونیپولر وہ ہے یا ایکسکیوز می طاقت ہے, وہ نہیں اب چل سکتی. ملٹی پولر اور اس کی طرف وہ جانا چاہیے, اس کا مفہوم یہی تھا. تو اس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ انڈیا جو ہے نا مزید ایوینیوز اور جو ایک ملٹی پولر ورلڈ کی طرف جو اس کا رشیا اور اس کی طرف جھکاؤ کا وہ نظر آ رہا ہے. تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ لانگ ٹرم کے لیے سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا چین کی طرف جانا پسند چین کی طرف نہیں جائے گا, بالکل بھی نہیں جائے گا. لیکن رشیا بھی دوبارہ سے ابھی مرچ ہو رہا ہے, تو وہ اس کی طرف اس کی انکلینیشن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو ایسے لگتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ یہ نہیں ٹیمپریری نہیں ہوگا, یہ
لمبے عرصے تک جو ہے ان کی وہ چل سکتی ہے. ایسا ہی ہے. میں اس پہ ہم مزید لوگوں سے بات کر کے اور کوشش کریں گے کہ جو ماہرین ہیں فارن افیئرس کی ان سے بھی بات کریں گے, لیکن ایک انفارمیشن دینی بڑی ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان اور ایران کے درمیان زمینی سطح پر زائرین جو اہل تشیع ہیں ہمارے بھائی, وہ نہیں جا سکتے پاکستان سے جو اہل تشیع ہیں, کیونکہ یہاں پر دہشت گردی کا مسئلہ ہے. اب پاکستان نے ایک ایئر سروس شروع کی ہے ایران نے کوئٹہ سے. اچھا, ایران نے کوئٹہ تا ایران ایئر سروس کا آغاز کر دیا ہے, جو زمینی جاتے تھے, لیکن ظاہر ہے وہ کم ہے. آج خواجہ آصف جو ہیں وزیر دفاع, انہوں نے یہ عوامی دلچسپی کا معاملہ ہے, اس کے اوپر پارلیمنٹ میں اسپیکر قومی اسمبلی سے خصوصی اجازت لے کے ٹائم لے کے انہوں نے ایوان کے اندر یہ بات کی. انہوں نے کہا جی ہم 4 دن سے اشتہار دے رہے ہیں کہ کوئی بھی سروس جو ہے ایئر سروس یہاں پر شروع کر لے, اور جو ہماری ڈومیسٹک ایئر سروسز ہیں ان کو بھی ہم نے کہا کہ وہ کوئٹہ تا تہران یا جو بھی ان کے مقامات ہیں, مشہد ہے میرا خیال ہے, مشہد ہے غالباً, مجھے پتہ نہیں ہے, تو وہاں پر وہ شروع کر لے. ابھی تک کوئی آیا نہیں آئے, اور بلکہ انہوں نے کہا جی ہم نے تو یہ بھی کہا کہ اگر کسی کے پاس پرائیویٹ لائسنس ہے نا فلائنگ کا, اور وہ بھی ایئر سروس شروع کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی شروع کر دے. تو وچ از اے گڈ تھنگ ان مینی ویز کہ زائرین بائی ایئر جائیں گے کرنے کے لیے, لیکن ایٹ دی سیم ٹائم اٹ آلسو ریفلیکٹس کہ بلوچستان کی صورتحال اچھی نہیں ہے, ہمیں یہ چیزیں ٹھیک بھی کرنی ہوں گی. میرے خیال میں یہی ہے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, پروگرام کے بارے میں اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی معلومات ہوں تو talkshock777@gmail.com پہ ہمیں دیجیے.